حرمت قرآن مقدس کے اندر یہ 3 بار استعمال ہوا ہے، اور وحد مؤنث غائب کا باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے حرام کر دی گئی، یعنی یہ جو بعد والی چیزیں ہیں یہ تم پر حرام کر دی گئی۔ ہم بطور جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کا خون بنتا ہے، اور خون سے ہمارے جسم کے اندر توانائی آتی ہے۔ جیسے انسان غذا استعمال کرے ویسے انسان کے جسم سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ اگر غذا حرام کی ہے تو اس کی سوچ، اس کے کام وہ اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے، اور اگر غذا حلال کی ہے تو اس کی سوچ حلال کی ہوگی، اس سے سرزد ہونے والے کام وہ بھی حلال والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر لقمہ استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے کے اندر سوچنا چاہیے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور بعض وہ حرام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ اگر غذا کو حرام کھا لے، استعمال کر لے، تو نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ اور بعض حرام وہ چیزیں ہیں کہ جن کی استعمال کرنے کی وجہ سے یا وہ حرام کاری کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض حرام وہ ہیں جس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انسان جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک دو مثالیں سنیے گا۔ حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بناتا ہے، اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ اور کی طرف کرتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، حقیقی باپ نہیں، کسی دوسرے کو باپ بناتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالجنت علیہ حرام، اس کام کی وجہ سے ایسے بندے کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ کسی غیر کو باپ بنانے کی وجہ سے، اپنی نسبت کسی غیر کی طرف کرنے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کرنے والا انسان جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل، دوسرا کام، حدیث کے راوی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو زخم لگا، تلوار کا، تیر کا زخم لگا، اس کو تکالیف ہوئی، تکالیف ہونے کی وجہ سے اس نے اسی لیزر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ خودکشی کر لی، اور جب خودکشی کی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تھا، لیکن میرے بندے نے جان نکالنے کے اندر مجھ سے بھی زیادہ جلدی کی ہے۔ میں تو بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جان نکالنے کے اندر مجھ سے بھی جلدی کی ہے۔ تو اللہ کریم آسمانوں سے اعلان کرتے ہیں کہ حرمت علیہ الجنہ، ایسے بندے کے اوپر میں اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہوں، کہ یہ وہ حرام کام ہے جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا کام جس کے متعلق کے اندر آپ سورۃ مائدہ کے اندر پڑھیں گے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ کام ہے جس کی وجہ سے انسان جنت جس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے، وہ ہے شرک۔ فرمایا کہ جو بندہ میں اللہ کی ذات اور صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرنے والے انسان کے اوپر میں اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہوں۔ تو بعض حرام کام وہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور بعض حرام کام وہ ہیں کہ انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض حرام کام وہ ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے انسان جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں بھی چند حرام چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دی گئی تم پر وہ جانور، حرام کر دیا گیا المیتہ جو خود بخود مر جائے، جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون بہ جاتا ہے۔ وہ خون کا بہنا ضروری ہے، جب اس جانور کا خون اندر رہ جائے نا
وہ صحت کے لیے بھی مضر ہے اور شرعی لحاظ سے بھی مضر ہے۔ فرمایا المیتہ وہ جانور تم پر حرام ہے، المیتہ جو خود بخود مر جائے، تم ذبح نہیں کر سکے، وہ خود بخود مر گیا۔ اور فرمایا والدم اور خون بھی حرام ہے، وہ خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، جو ذبح کے وقت چھری استعمال کی جائے وہ استعمال سے پہلے دھو لینی چاہیے۔ عام طور پہ ہم بد احتیاطی کرتے ہیں، جس چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں دھونے کے بغیر ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ فرمایا والدم اور خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر کے گوشت کو ذکر کیا لیکن خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، مقصود چونکہ گوشت ہوتا ہے اس لیے گوشت کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ اس کی کھال بھی حرام ہے، اس کی ٹھور بھی حرام ہے، ہر چیز خنزیر بھی حرام ہے۔ اور جیسے یہ خنزیر کا گوشت حرام ہے نا، بعض کام ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض کام ایسے ہیں کہ انسان خنزیر کا گوشت تو نہیں استعمال کرتا، لیکن بعض کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایسے ہے کہ وہ انسان خنزیر کا گوشت استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت بریدہ اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ فرمایا، حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شطرنج کھیلتا ہے، جانتے ہیں جو شطرنج کھیلتا ہے، میرے بابو نے فرمایا یہ اتنا جرم ہے، اتنا جرم ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ، شطرنج کھیلنے والا ایسے کہ جیسے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت کے اندر، خنزیر کے لہو کے اندر، خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے، شطرنج کھیلنے والا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کھیلنے والے انسان کو نہ اذان کا پتہ ہوتا ہے نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، اور لڈو بھی اسی کھاتے میں آتی ہے، یاد رکھنا۔ فرمایا جو بندہ شطرنج کھیلتا ہے فَكَأَنَّمَا غَمَسَ، گویا کہ اس نے رنگ لیا ہے اپنے ہاتھوں کو، فی لحم خنزیر، خنزیر کے گوشت کے اندر، وَدَمِهِ اور اس کے خون کے اندر۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ فرمایا پہلا حرام المیتہ، دوسرا حرام والدم، تیسرا حرام لحم الخنزیر، اور چوتھا حرام وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو نامزد کر دی جائے غیر اللہ کے لیے وہ بھی۔ مسئلہ سمجھ لینا، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ کیا حرج ہے؟ یہ جو ہلا لفظ ہے نا، وہ ہلا یہ فعل ماضی مجہول ہے احلال سے، اور احلال کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز کرنا۔ کسی جانور کے لیے یہ اعلان کر دینا کہ یہ جانور فلاں بابا کے لیے، فلاں قبر کے لیے، فلاں حضرت کے لیے، یہ جب نامزد کیا جاتا ہے نا اسی وقت حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت اگرچہ بسم اللہ پڑھی جائے، اب خنزیر کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے تو خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں، یہ جانور ذبح کی وجہ سے نہیں حرام ہوا، یہ مشرک کی نیت کرنے کی وجہ سے حرام ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وما اہل، ہر وہ چیز چاہے وہ بکرا چھترا ہو، وما اہل چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ حلوہ ہو، وما اہل ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ چوتھے نمبر پہ ذکر کیا ہے، فرمایا پہلا حرام ہوا ہے جو جانور خود بخود مر جائے، اس سے بڑا حرام ہوا ہے جو خون ہے، اس سے بڑا حرام خنزیر کا گوشت ہے، اور فرمایا خنزیر کے گوشت سے بھی ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی جائے۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں پڑوسی ہے اور ہم نہیں کھائیں گے، جانوروں کو ڈال دیں گے۔ یاد رکھنا غیر اللہ کی نیاز کسی جانور کو ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ کتا ضرور ہے پر مشرک نہیں ہے، غیر اللہ کی نیاز کتے کو بھی ڈالنی جائز نہیں ہے۔ پرندے ضرور ہیں پر مشرک نہیں ہے، غیر اللہ کی نیاز کسی پرندے کو بھی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج تم لے لیتے ہو، تمہارے کھاتے نہیں ہو، تمہارے بچے کہیں گے ہمارے پاپا جی لے لیا کرتے تھے، چلو ہم کچھ نہ کچھ کھا لیا پڑے گا۔
فیصل آباد کے اندر حقیقی واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کے گھر حلوہ جمع ہوا اور اس نے گائے کو ڈالا. حقیقی واقعہ ہے، جو اس گاؤں کا واقعہ ہے جہاں میں 8 سال بسر کر کے آیا ہوں. اور اس نے وہ حلوہ گائے کو ڈالا اور پیدا کرنے والے رب کی قسم وہ گائے مر گئی. آگے جب آیا میں نے کہا مولوی صاحب گائے ضرور ہے پر مشرک، گائے جانور ضرور ہے پر مشرک نہیں ہے. تو نے تو حرام بچا لیا پر اس گائے نے یہ حرام نہیں بچا سکی اور مر گئی. اس لیے فرمایا بابا اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی جائے وہ بھی حرام ہے. اس لیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. اس لیے فرمایا وما اہل، ہر وہ چیز جو نامزد کر دی جائے غیر اللہ کے لیے بھی ساتھ اس کے وہ بھی حرام ہے. والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کا گلا گھونٹ پھٹنے کی وجہ سے مر جائے. آپ نے رسی سے باندھا ہے اور رسی کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ گیا اور آپ ذبح نہیں کر سکے، ذبح کرنے سے پہلے حرام مر گیا، قرآن کہتا وہ بھی حرام ہے. مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جانوروں کے گلے گھونٹ کے ان کو مار کے پھر کھاتے تھے. فرمایا کہ اگر تم گلا گھونٹ کے مارو پھر بھی حرام ہے، اور اگر رسی کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ جائے اور وہ مر جائے پھر بھی حرام ہے. فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو چوٹ لگے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے. یاد رکھنا ایک ہوتا ہے شکار کی نیت سے تیر مارنا، تیر جو ہوتا ہے وہ نوک دار ہوتا ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ویسے چوٹ لگا کے مارنا. اگر آپ نے ڈنڈا لگایا پتھر لگایا کوئی جانور مر گیا ذبح ہونے سے پہلے تو شریعت کہتی یہ حرام ہے. والموقوذۃ، اور وہ جانور جس کو چوٹ لگ جائے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر جائے، ذبح ہونے سے پہلے مر جائے. والمتردیہ، اور وہ جانور جو اونچی جگہ سے گرائے اور گرتے زمین کے اوپر آنے سے پہلے وہ مر گیا ہے، ذبح نہیں کر سکے، وہ بھی حرام ہے. اللہ اللہ. والنطیحہ، اور وہ جانور جس کو دوسرا جانور کوئی سینگ مارے اور تم ذبح نہیں کر سکے اور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، وہ بھی. توجہ ہے؟ اس سورت کا نام کیا ہے؟ مائدہ. مائدہ کا مطلب دسترخوان. اللہ کہتے ہیں حرام سنو، حرام نہیں کھانا. اگر رزق نہیں نہ ملے گا تو میں اللہ آسمانوں سے پکا پکایا کھانا بھیج دوں گا، پر حرام نہیں کھانے. فرمایا وہ جانور بھی حرام جو جس کو دوسرا جانور سینگ مارے اور مر جائے. وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام جس کو درندے کھا جائے، درندوں نے حملہ کیا اور کچھ کھا لیا اور ذبح نہیں کر سکے آپ، وہ پہلے مر گیا، وہ بھی حرام ہے. فرمایا وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام جس کو درندے کھا جائے. الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور حلال ہے جس کو شکار تو درندوں نے کیا ہے لیکن تم نے ذبح کر لیا ہے، ذبح مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ چیز اور وہ جانور، وما ذبح، اور وہ جانور جو ذبح کیے جائے علی النصب، تھانوں پر، درباروں پر، اڈوں پر، بڑے درباروں پر، بتوں کی جگہوں پہ، حضرت صاحب کے بیٹھنے کی والی جگہ پہ، حضرت صاحب کے دربار کے اوپر، بتوں کے اوپر، نصب کے اوپر، تھانوں کے اوپر جو جانور ذبح کیے جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور قسمت کی تیر آزمانا یہ بھی حرام ہے. میں کام کرنے لگا ہوں، تیر کو پھینکتا ہوں، اگر دائیں طرف گرے گا تو میں یہ کام کروں گا، بائیں طرف گرے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا. فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ جو قسمت کے تیر آزمانا ہے یہ بھی حرام ہے. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ میں اللہ نے جتنے گناہ بھی اور جتنی چیزیں بھی تمہیں شمار کرائی ہیں یہ سب کی سب گناہ والے کام ہیں. ذہنی طور پہ چاول ہے لیکن
قرآن کہتا ہے یہ گناہ والا کام ہے، نیاز ہے غیر اللہ کی، ظاہری طور پہ اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، اور کئی مباح جب دیکھتے ہیں نا تازہ نیاز میں ان کے منہ سے بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں اپنے اوپر کنٹرول کر، حرام نہ کھانا، اگر دنیا کے اندر رزق کی قلت آ جائے گی تو میں اللہ عیسیٰ کے ساتھیوں کی طرح تمہارے لیے آسمانوں سے رزق نازل کر دوں گا، پر حرام کے قریب نہیں جانا۔ اللہ